میں پاکستانی ہوں اور ایک فوجی کا باپ ہوں، تو میری گزارش ہے کہ اگر اتنا ہی آپ کو زوم ہے نا تو مولانا اسد الرحمان اور مولانا اسجد الرحمان کو 1 کروڑ روپیہ خدا کی قسم میں دیتا ہوں، مجھے پراپرٹی بیچنی پڑی اپنی، میں بیچ کے دیتا ہوں، ان کو 2 مہینے کے لیے وزیرستان کے بارڈر پہ، کشمیر کے بارڈر پہ یا سیاچن کے بارڈر پہ آپ بھیج دو، خدا کی قسم میں مان جاؤں گا، تمہیں پتہ نہ لگا کتنی 20 کا 100 ہے، تو پھر تم مجھے کہنا، تمہیں تو ایک وقت کی روٹی نہ ملے تو تمہاری جناب اگلے پچھلے پیٹ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، تم کیا جانو قربانی کیا ہے؟ تو اس وجہ سے پورے پاکستانی عوام کا دل دکھ ہے، میرا بھی دکھ ہے، میں نے اپنا حق ادا کیا ہے، میرا آپ سے مطالبہ ہے 26 کروڑ پاکستانیوں، ہزاروں شہداء کی فیملیز کی حیثیت کی نمائندگی کرتے ہوئے، اور میرے آخر میں بات کروں گا JUI فضل الرحمان کے زعماء سے اور قائدین سے اور اکابرین دیوبند سے کہ وہ اس چیز کا نوٹس لیں کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو چول ماری ہے، بے تکی اور بے ڈھنگی بات کی ہے، یہ کیوں کی ہے؟ بے مقصد نہیں کی۔ آپ کہتے ہیں فارم 47 ہمارے خلاف دھاندلی ہوئی، اور جس نے آپ کے خلاف دھاندلی کی PTI، ساری دنیا کو پتا ہے یار، تم پچھلے 2.5 سال سے جناب اس کی گود میں بیٹھے ہوئے، وہ آپ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر بتاؤ، اگر تمہارا مینڈیٹ PTI نے چوری کیا ہے تو یہ جپیا اور پپیا تم کس چیز کی لگاتے ہو؟ اسد کیسر کو اور جناب اور PTI کی لیڈرشپ کو۔ اور 26ویں 27ویں ترمیم میں تم نے اپنے گھر میں میلہ سجایا ہوا تھا، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی چمیا، کوئی پپیا، کوئی لیڈر، کوئی جناب ڈیلیگیشن، تمہاری موج لگی ہوئی تھی، اور تم ہر ایک کے ساتھ ادھر کی مخبری ادھر، ادھر کی مخبری ادھر۔ یہ بھی سن لو، اس وقت بھی مخبریاں ہو رہی تھی 26ویں اور 27ویں ترمیم میں بھی، اپوزیشن آتی تھی اس کی مخبری، حکومت آتی تھی اس کی مخبری، اپوزیشن کو کہنا کہ مجھے کیا دو گے، حکومت کو کہتے تھے مجھے کیا دو گے، سینٹ کے الیکشن آنے والے ہیں، فلاں حکومت جانے والی ہے، اور تمہاری ٹوٹل اوقات یہ ہے، ٹوٹل اوقات۔ تم جناب پاک فوج کے شہداء کے اوپر، جوانوں اور افسروں کے اوپر، میرے ماتھے کے جھومر کے اوپر، 26 کروڑ پاکستانیوں کے جھومر کے اوپر تم ہرزہ سرائی کرتے ہو، شرم کرو، حیا کرو۔ اور میری جیت اکابرین سے گزارش ہے، آج جاتے جاتے سن لیں، حافظ حمداللہ صاحب، ان کے بیٹے بھی آرمی کے اندر ہیں، میں حافظ عبداللہ صاحب سے پوچھوں گا، اللہ پاک زندگی دے میرے بھتیجے کو، نائس آدمی ہے حافظ عبداللہ صاحب، اچھے آدمی ہیں، میں ان سے کہوں گا خدا نخواستہ کوئی مسہیپ ہو گیا، مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے گھر آئے اور کہے یار حافظ عبداللہ چھوڑو یار، پیٹی کے لیے، تنخواہ کے لیے بیٹا گیا تھا، چلا بھی گیا تو کیا ہو گیا، کیا دل پہ بیتے گی حافظ عبداللہ صاحب؟ تو ابھی وقت ہے، باقی سارے لیڈر مل کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہیں کہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر پوری پاکستانی قوم سے معافی مانگے۔ معافی مانگنا کوئی برا نہیں ہوتا، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے قصور شہر میں، بارڈر کے اوپر جو آپ کا شہر ہے انڈیا کے، اس کا چناؤ کیا کس وقت؟ کہ جب BLA کے خلاف آپریشن شابان اپنی پیک پہ ہے، جب پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے کہ پنجابیوں، سندھیوں، گلگتیوں، بلتیوں، پختونوں تمام کو روک کر BLA کے دھرندر 1 دھرندر 2 مووی کے مطابق ٹیسٹیفائڈ، ریکٹیفائڈ، پیوریفائڈ، سمپلیفائڈ، طے شدہ وہ سارے دہشت گرد کے جن کو اجیت دیول نیٹ ورک اور انڈین راج سپورٹ کر رہی ہے، وہ پاکستان کو جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے میدان میں ہیں، ان کے خلاف جب اس کو کلا کما کرنے کے لیے پاکستان کے جوان اور افسر اور سیکورٹی فورسز کے اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے قصور میں انڈین بارڈر کے قریب جا کر ایک اپنی پشتو جناب انہوں نے بولی، ایک اپنی فارسی بولی، انہوں نے جو الفاظ کہے پچھلے 2 دن سے ہر پاکستانی کا دل دکھا ہوا ہے، انہوں نے جو جملے کہے ہر پاکستانی، ہر شہید کا گھر، ہر شہید کی بہن، ہر شہید کی بیٹی، ہر شہید کی ماں، ہر شہید کا بھائی اور ہر فوجی جوان
کہ جو 55 سینٹی گریڈ سے لے کے -55 سینٹی گریڈ کے اوپر دھرتی ماں پاکستان کی عزت وقار اور احترام اور 26 کروڑ پاکستانیوں کو سکون دینے کے لیے صوبہ جناب سرحدوں کے اوپر ہے، ان کے دل دکھے۔ کیا کہا صاحب بہادر نے؟ صاحب بہادر کہتے ہیں کہ تمہاری پیٹی، فورسز کی پیٹی شوق سے پہنتے ہیں لوگ تنخواہ کے لیے، اور جب تنخواہ لیتے ہیں تو پھر اس کے اوپر اگر شہید ہو جاتے ہیں تو اس کے اوپر اتنا تمہیں کیا اعتراض اور کیا گھلا اور کیا ماتم اور کیا دکھ۔ یہ مفہوم تھا ان کا پہلا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ تم ہمارے ٹیکسوں سے پلتے ہو۔ فوج کو کہا، فوج کے جوانوں کو، فوج کے افسروں کو، فوج کی قیادت کو، تم ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے پلتے ہو، تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم ہمارے اوپر حکم چلاؤ۔ اور تیسرا یہ کہا کہ جناب تم نے یہاں سے چلے جانا ہے، ہم نے یہاں پر سدا رہنا ہے، اور ہم حقیقی جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، پورا پاکستان جانتا ہے کہ میرا سٹائل کیا ہے، میرا انداز کیا ہے، انداز گفتگو کیا ہے، لیکن میں آج بڑے ادب کے ساتھ سامنے کچھ باتیں کروں گا، غلیل کے ساتھ نہیں۔ اپنا ٹپیکل جو میرا سٹائل ہے میں اس کو ابھی فی الحال ایک سائڈ پہ رکھ رہا ہوں۔ میں آپ سے پوچھوں گا کہ پاک فوج کے جوان اور افسر تنخواہ کے اوپر کام نہیں کرتے؟ آج کی میری پریس کانفرنس سب سے پہلے تو میں اس کو نام کروں گا میجر عدنان حیدر شہید کے اوپر،